السلام علیکم۔ آج بات کریں گے گلگت الیکشن کی، جو پاکستان میں ایک ڈرامہ بندہ چلا جا رہا ہے۔ اس پہ صدیق جان نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، ہم اسی سے شروعات کریں گے کہ کشمیر اور گلگت پاکستان کے دو ایسے ایریاز ہیں جو شروع سے ہی بہت سینسیٹیو رہے ہیں۔ بھارت ان پہ اپنا کلیم کرتا ہے، اور انڈیا جب بھی کشمیر اور گلگت میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ان کے لیے ایک پروپیگنڈا کا ریزن بن سکتا ہے تو وہ اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنے میڈیا میں ڈوزیر تیار کرتے ہیں، اپنی وزارت خارجہ کو یوز کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل اداروں تک، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا ورلڈ بینک ہو، کوئی بھی اور ادارہ ہو، وہاں تک جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی پروپیگنڈاز کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پنجاب سے یا سینٹر سے جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اس حد تک مداخلت کر رہی ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بھی فیصلے کرنے والے ہیں ان کو اس چیز کو دوبارہ وزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ اسد کیسر کو پچھلے دنوں اسلام آباد سے اسکردو کے لیے جب الیکشن کمپین کے لیے جانا تھا تو ان کو روکنے کے لیے بجائے یہ کرنے کے کہ آپ ان کی گاڑی کو روکتے یا ان کو اریسٹ کر لیتے، اسلام آباد میں پنجاب پولیس نے، راولپنڈی پولیس نے ناکے پہ سڑک ہی بند کر دی، اور کئی گھنٹے تک وہاں پر ہزاروں گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں دھوپ میں، گرمی میں وہاں پہ کھڑی رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں، ویسے دیکھنے تو پارک تو نہیں ہے کہ گھومنے پھرنے چلے گئے۔ تو وہاں پہ اسد کیسر کی وجہ سے انہوں نے سڑک بلاک رکھی، جس میں مختلف لوگوں کی فلائٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئے، لوگوں کو ضلالت کا سامنا کرنا پڑا، گرمی میں لوگ تنگ ہوئے، اور کئی ایسی ویڈیو سامنے آئیں کہ لوگ پیدل اپنا سامان ہاتھوں میں اٹھا کر ایئرپورٹ کی طرف جانے پہ مجبور ہو گئے۔ اس پہ خواجہ صادر فیق نے بھی یہ بات کی کہ اس حکومت کو، جو ان کی اپنی حکومت ہے، اس کو انہوں نے نالائق اور بحث قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ برائے مہربانی اس واقعے کو دوبارہ کسی دہشت گردی والی کہانی پہ نہ ڈال دینا، یا اس طرح کی کوئی کہانی نہ سنا دینا کہ دہشت گردی کا خطرہ تھا۔ یعنی اس حکومت کا اپنا ایک سینئر رہنما، جو مسلم لیگ نون کے موسٹ سینئر لوگوں میں سے ایک ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے حسی ہے، نالائکی ہے، اور یہ جو کہانی ہے وہ دوبارہ نہ سنائی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گلگت میں یا تو گلگت پہنچنے سے روکا جا رہا ہے اسد کیسر کی صورت میں، یا گلگت کے اندر جب وہ پہنچ جاتے ہیں جنید اکبر کی صورت میں تو وہاں سے ان کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان لوگوں کو، گلگت کے اندر رہنے والوں کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ مختلف خبریں حبیب اکرم صاحب اور دوسرے صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ گلگت میں کسی بھی مین شاہراہ پر، بڑی سڑک پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مین سٹیز میں یا مین شہروں پہ سڑکوں پر کوئی جھنڈا لگانے کی، کمپین کرنے کی، ریلی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو پہلے رپورٹ کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف نے جب الیکشن لڑنے کے لیے وہاں پہ اپلائی کیا یا اپنی ٹکٹیں جمع کرانا شروع کی تو ان سے 2024 والا فارمولہ اپلائی کرتے ہوئے ان کا انتخابی نشان ہی چھین لیا الیکشن کمیشن نے۔ اس کے بعد وہاں پر ایک نئی پارٹی رجسٹر ہوئی جنہوں نے اپنے لیے پولو مین کا جو الیکشن سمبل ہے یا انتخابی نشان ہے وہ اپنے لیے سلیکٹ کیا، اور تحریک انصاف نے جب اس پارٹی کے ساتھ الحاق کیا، اس کے ساتھ اتحاد کیا، تو اس پارٹی سے بھی الیکشن کمیشن نے ان کا الیکشن جو سمبل ہے، جو انتخابی نشان ہے، وہ چھین لیا۔ ابھی پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سینٹر سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے اس حد تک مداخلت کی جا رہی ہے، وہ بھی گلگت کے الیکشنز میں۔ گلگت کشمیر تو ایسے ایریاز ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہونے والے جنرل الیکشنز کے بعد ہوتے ہیں، اور ان کا جو فنڈ جاتا ہے وہ پاکستان کے سینٹر یعنی فیڈرل اسلام آباد سے ہی جاتا ہے۔ تو اسی لیے زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ظاہر ان کی مجبوری ہے کہ ان کو فنڈز کے لیے یا اپنے باقی ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے جو بھی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے اسی پارٹی کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ چاہے 2013 میں، 2008 میں زرداری کی حکومت ہو تو اس وقت بھی ان کے ساتھ گئے تھے، 2013-15 میں جب الیکشن ہوئے تو مسلم نون کے ساتھ گئے تھے، جو 2020 میں الیکشن ہوئے تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ گئے تھے۔ لیکن اب یہ فرسٹ ٹائم دیکھا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف اس ہسٹری کو کہ الیکشن والی جو گلگت اور کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیڈرل حکومت کی طرف جاتے ہیں، یہ پہلی دفعہ ڈر کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے، یا لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے جو حکومت میں ہیں آلریڈی، کہ شاید تحریک انصاف اس ہسٹری کو چینج کر دے گی، اور گلگت کے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کو ووٹ کر دیں گے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کی مختلف قسم کی جو ثبوت ہیں یا ایویڈنسز ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ بغیر کسی لیڈرشپ کے باہر آتے ہیں، اپنا جلسہ ریلی کرتے ہیں، ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور اپنے نعرے شعر لگا کے واپس چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو حکومتی وزراء ہیں
جو حکومت کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، چاہے عابد سیر علی ہوں، چاہے جو رانا مشہود ہیں، ایک سر آپ کا ویژن ہے والے، ٹھیک ہے، مختلف خواتین رہنماؤں کو بھی بھیجا گیا ہے، خواجہ صادر فیق کو بھی بھیجا گیا ہے، ان لوگوں کی موجودگی میں بھی یہ لوگ اپنا کچھ جلسہ یا اس طرح کا کوئی نہیں کر پا رہے کہ دکھایا جا سکے کہ ہاں واقعی ہی نون لیگ کی یا پنجاب حکومت کی یا جو ہماری سینٹر میں نون لیگ کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی، ان کی کوئی خاص مقبولیت گلگت میں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف ہسٹری کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر پہلے کی طرح ہی گلگت کے جو لوگ ہیں اور اس کے بعد آنے والی کشمیر کے جو الیکشن ہیں وہ دوبارہ اسلام آباد یا فیڈرل کی حکومت کے ساتھ جائیں گے۔